بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کا میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کی تجویز، مگر رحمان باجوہ صاحب کی بریکنگ نیوز، تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجاویز، تمام الاؤنسز ڈبل، DRA ڈی فریز۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً قریب ہے، بجٹ پیش ہونے والا ہے، اور اس بجٹ میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کی تجویز جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ اور پینشن اخراجات میں بھی 50% کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے یہ آواز بلند کی ہے ملازمین کے دیگر مسائل و مطالبات بشمول تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں کم از کم 200% کا اضافہ۔ یہ رحمان علی باجوہ صاحب نے پرسوں ہی اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سارے مطالبات، جو کہ لیو انکیشمنٹ کا بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ پنجاب کا مسئلہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیے ہیں، اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل میں شامل تمام جو معزز قائدین تھے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شمولیت کی تھی، اور اس کے بعد ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھا گیا تھا رحمان علی باجوہ صاحب کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ جو بجٹ میں سرکاری ملازمین کا میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کی بات ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہ اور پینشن اخراجات میں حکومت کا 50% کمی کا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں اور پینشن ہے اس میں اضافہ نہ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، وہ سراسر جو ہے وہ یہ بات ڈالی جا رہی ہے IMF کے اوپر، کہ IMF مطالبہ کر رہا ہے، اور بجٹ میں سرکاری ملازمین کے میڈیکل الاؤنس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سفارشات بھی مرتب کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم بات ہے یہاں پہ نوٹ کرنے والی، خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری ملازمین کا میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور OPD کو صحت کارڈ میں شامل کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے یہ تجویز دی ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے گریڈ 1 سے 16 تک، جو 1500 روپے ہے، اور اسی طرح سے باقی گریڈ کے حساب سے بھی میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے، تو یہ ختم کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جو صحت کارڈ متعارف کرایا گیا تھا PTI کی جانب سے، تو یہ خیبر پختونخوا کے اندر اسی کارڈ کے تحت تمام ملازمین جو ہے وہ صحت کی سہولیات لے سکیں۔ یہ اچھا، اس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ بری بات نہیں ہے۔ صحت کارڈ کے اندر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ میں آپ کو ایک فیسلٹی مل جاتی ہے، فائنانس آپ کو مل جاتا ہے، جو کہ آپ صحت کے اوپر ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس صحت کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ اگر کروا سکتے ہیں تو پھر ایک اچھی تجویز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 50% گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں، تنخواہوں میں کمی اور پینشن اخراجات میں کمی 50%، یہ تجویز ہے کس کی؟ خیبر پختونخوا حکومت کی۔ ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش کا بجٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کی تجویز بھی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خیبر پختونخوا کے وزراء کے ہاؤس رینٹ کی رقم 70,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ دوہرا معیار ہے، ایک طرف آپ سرکاری ملازمین کی پینشن تنخواہوں پہ جو ہے کٹوتی کر رہے ہیں، اس پہ کٹوتی کرنے کے کوئی بھی آپ جو آپ کو لاجک ملتی ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر رہے۔ آپ نے IMF کا تماشا بھی لگایا ہوا ہے کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بجٹ تنخواہوں کے جو بجٹ آپ بنا رہے ہیں تنخواہوں کے اندر کمی لائیں، تو کیا یہ کمی صرف اور صرف جو متوسط طبقہ کے ملازمین ہیں ان کے لیے ہو؟ دوسری طرف آپ کیا کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو MNAs ہیں، MPAs ہیں، ان کا بجٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، 250% تک تو آلریڈی بجٹ آپ بڑھا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ 7 رکنی کمیٹی کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں۔
اس میں تجویز میں جو نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں اس کو پینشن نہ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک کا خیبر پختونخوا کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 30 تاریخ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایپ کا فیڈرل کا اجلاس تنخواہ پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ انہوں نے بھی کر دیا ہے، اور الاؤنسز بڑھانے سمیت 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سیکٹری خزانہ کو ارسال کر دیا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، چاہے فیڈرل کے جتنی بھی نمائندہ تنظیمیں ہیں، چاہے پنجاب کی ہیں یا صوبوں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازمین کے کسی بھی طبقے کی ہوں، وہ پریشر اپنا بلڈ کر رہی ہیں، اور آپ تمام لوگ بھی ان کا ساتھ دیں، اور ظاہری بات ہے الٹیمیٹ جو فائدہ ہونا ہے وہ تمام ملازمین کو ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسکیل پہ کام کر رہے ہیں، سب کا فائدہ ہے۔ اچھا، یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو رکھا ہے اس کے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپ گریڈیشن کا بھی اس میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ 1 جنوری 2023 کو گریڈ 1 تا 16 کی ون ٹائم ڈسپینشن اور اپ گریڈیشن کی تمام برات ادا کی جائیں، اور وفاقی آفیسرز کو بلا تفریق ایگزیکٹو الاؤنس بھی دیا جائے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ملازمین کو موجودہ مہنگائی کے پیش نظر یوٹیلیٹی الاؤنس بھی دیا جائے، اور وفاقی تعلیمی اداروں کے بجٹ میں 100% اضافہ بھی کیا جائے، اور وفاقی ملازمین کو ایجوکیشنل انکریمنٹس بھی دیے جائیں۔ اس کے علاوہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی پینشنز اور تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے، اور اگر مہنگائی 200% تک بڑھ گئی ہے تو 50% اضافہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا تو اضافہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینٹل سیلنگ میں 100% اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے، اور کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ کیا جائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو کلاس 4 کے ملازمین ہیں ان کو بنیادی پے سکیل، ان کو کم سے کم جو ان کا بنیادی پے سکیل ہے وہ پے سکیل 5 دیا جائے، 5 دیا جائے۔ ایپ کا فیڈرل کا اجلاس زیر صدارت ملک طارق محمود سیالوی صاحب کے منعقد ہوا تھا، جس میں یہ 10 نکاتی ایجنڈا کو منظور کیا گیا، اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو باقاعدہ طور پر سیکٹری خزانہ کو ارسال کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ باقی نمائندہ تنظیموں کی بھی بات کریں تو وہ بھی یہی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں پینشن کی بات ہو تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ملک بھر کے جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیموں ایکا اور ایپکا کی طرف سے بجٹ سفارشات میں پرانے پینشنرز کی مشکلات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ پرانے پینشنرز کی پینشن بہت کم ہے، اور اسی طرح پچھلے سال تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا تھا اور پینشن میں صرف 17%، اور اسی لیے آنے والے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں برابر کا اضافہ کیا جائے، یہ مطالبہ ہمارا، اور یہ ایکا اور ایپکا تنظیموں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔